امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بچوں یہ میں نے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے. پہلے تو میں آپ لوگ یہ بتا دوں کہ کاروان اردو بچوں کاروان اردو کی جو بک ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہوگی. کاروان اردو بک پہ آپ کا ہے صفحہ نمبر 61. اس پہ ہے علامہ اقبال کی غزل ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ ہم آج پڑھیں گے. اور اس سے پہلے بچوں آپ کو ہوم ورک میں کاروان اردو کا جو آخری سبق میں نے دیا تھا آپ کو اردو کے 5 درخشاں ستارے، وہاں تک کا کام ہمارا ہو چکا ہے. یقیناً آپ سب بچوں نے کر لیا ہوگا. اگر آپ میں سے کسی نے نہیں بھی کیا تو پہلے اسے مکمل کر لیں. اور صفحہ نمبر 61 پہ علامہ اقبال کی غزل ہے جو آج ہم پڑھیں گے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. بچوں اقبال کی جو یہ غزل ہے یہ نظم کی مانند ہے، یعنی یہ ایک مرکزی مضمون کے گرد گھوم رہی ہے یہ نظم. اور وہ مرکزی مضمون کیا ہے؟ وہ مرکزی مضمون ہے مسلمان نوجوانوں کے نام آگے بڑھنے اور دنیا کو تسخیر کرنے کا پیغام ہے یہ، جو اس غزل کے اشعار سے ظاہر ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کا پہلا شعر میں پڑھ رہی ہوں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں. اس شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نوجوان میں آگے بڑھنے، جستجو کرنے اور کوشش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. علامہ اقبال کے بارے میں ویسے تو خیر کچھ کہنا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ علامہ اقبال زندگی کے، تحریک کے اور آگے بڑھنے کے جو ہے وہ بہت بڑے داعی تھے. آپ جو ہے وہ گوشہ نشینی کی زندگی کے خلاف تھے. مطلب آپ کا جو ہے وہ یہ تھا کہ انسان کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دم آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کی جستجو اور لگن جو ہے وہ اس میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس پہ اکتفا کر لیں اور اسی پہ صبر کر کے آپ آگے بڑھنے کی تحریک جو ہے آپ میں سے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے اپنے اشعار میں بھی انسان کو آگے بڑھنے کا پیغام دیا ہے. دریافت اور ایجاد کے ذریعے سے اور علم حاصل کر کے انسان کو اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے مستقل اور مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے. اور آگے بڑھنے کے لیے جو ہمیں جدوجہد کرنے پہ جو چیز، جو جذبہ ہمیں مجبور کرتا ہے وہ ہوتا ہے عشق کا جذبہ، محبت کا جذبہ. اس سے شعر میں علامہ اقبال انسان کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. مسلمان نوجوان میں ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو ہونی چاہیے، کیونکہ ستاروں سے آگے ابھی اور بھی دنیا ہے. مسلمان نوجوان کو علامہ اقبال مخاطب کر کے اس میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے جو چند چیزیں دریافت کر لی ہیں تو دنیا صرف یہی پہ محدود نہیں ہے. جو کچھ تم نے دریافت کیا ہے صرف وہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے. یوں سمجھ لو کہ جتنا تم نے حاصل کیا ہے، جتنا تم نے ابھی دریافت کیا ہے، یہ تو تمہارے راستے کا ایک پڑاؤ ہے. ٹھیک ہے، مسلمان نوجوان کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے راستے کا ایک پڑاؤ ہے، یہ منزل نہیں ہے تمہاری. ٹھیک ہے، منزل جو ہے وہ انسان کو ستاروں سے بھی آگے بڑھ کر حاصل کرنی ہے. انسان کو صرف اس زمین تک محدود نہیں رہنا، بلکہ اس سے جو ہے وہ اوپر آسمانوں تک اپنی رسائی جو ہے وہ رکھنی ہے. یہاں پر علامہ اقبال نے آگے بڑھنے کی انسان کو جدوجہد، انسان کی جو جدوجہد ہے، جو انسان آگے بڑھنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، جو جدوجہد وہ کرتا ہے، اس کو عشق سے تعبیر کیا ہے علامہ اقبال نے، کہ اگر آپ میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا، لگن ہوگی، تبھی آپ جو ہے وہ کچھ حاصل کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس کی بنیاد ہی محبت پر ہے. انسان کی محنت، اس کی جستجو، اس کی تگ و دو، اس کی سعی، اس کی کوشش جو ہے، اس کا علم حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، اس میں جو آگے بڑھنے کا جو حوصلہ ہے، اور انکشافات اور نت نئی دریافتوں کی دنیا میں گم ہو جانے کا جو اس کے اندر جذبہ موجود ہے، اس سے علامہ اقبال نے یہاں پہ عشق سے تعبیر کیا ہے.
ٹھیک ہے, مطلب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مطلب آپ کو محنت, جستجو اور لگن مستقل کرنی ہے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے, کچھ بھی پانے کے لیے. بغیر محنت کے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں اس کا دوسرا شعر ہے, کہیں زندگی نہیں ہے یہ فضائیں, یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. الفاظ معنی بھی ساتھ ساتھ دیکھیں, کہیں کا مطلب ہے خالی, ٹھیک ہے, اور فضائیں سے مراد ہے کائنات, اور کارواں کہتے ہیں قافلے کو. اب دیکھیں صرف انسان ہی زندہ نہیں ہے اس دنیا میں. اگر ہم کہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا تخلیق کی ہے اور ہم ہی اللہ کی مخلوق ہے, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس دنیا میں اور بھی مخلوقات ہیں, کائنات میں لاکھوں قسم کی دوسری مخلوقات ہیں جو کہ ہماری ہواؤں میں اور ہماری فضاؤں میں جو ہے وہ سانس لے رہی ہیں. یہ فضائیں جو ہیں یہ زندگی سے خالی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انسان یہ نہ سمجھے کہ صرف وہی زندہ ہے, یہاں اور بھی ہزاروں مخلوقات ہیں اور ان کے کارواں ہیں, ان کے قافلے ہیں. قافلے در قافلے یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں, بہت سی مخلوقات ہیں, بہت سی ایسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ ان ہواؤں میں, ان فضاؤں میں, اس کائنات میں وہ بھی سانس لے رہی ہیں, وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ فضائیں جو ہیں یہ صرف ہم سے ہیں یا صرف ہم ہی جو ہے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اور بھی بہت سے کارواں ہیں, اور بھی بہت سے قافلے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں اس دنیا میں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں. اب دیکھیں اس میں عالم رنگ و بو سے مراد یہی دنیا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ ہمیں جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ رنگوں کی وجہ سے نظر آتی ہے. آپ کسی بھی چیز کو اس کے رنگوں سے شناخت کرتے ہیں, پہچان سکتے ہیں آپ. یعنی یہ دنیا ہے جس میں رنگ بھی ہے اور بو بھی ہے. اب ایسا نہیں ہے, دیکھیے مسلمان ایک جو نوجوان ہے, علامہ اقبال مسلمان نوجوان کو بہت بلند جو ہے نا وہ دیکھنا, بہت بلند مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے وہ ایک مسلمان نوجوان کو بہت اچھی طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے. اور ہمارے لیے انہوں نے یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایسا نہیں کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ لوگ ہمیں ملے ہیں, جو اچھے لوگ ہمیں ملے ہیں, اگر ہمیں اچھا معاشرہ ملا ہے, ہم کسی مقام پہ پہنچ گئے ہیں, اچھی ملازمت اگر ہمیں مل گئی ہے, چند لوگ ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں, ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ ہمارے انڈر میں کام کر رہے ہیں, تو ہمیں بس اس پہ قناعت نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بلکہ شاید اس میں ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ او نادان, اے نادان شخص, اس سے آگے بھی کچھ ہے جو تمہارے پاس موجود ہے, اس پہ اکتفا مت کرو, بلکہ اور بھی چمن ہے, اور بھی جو ہے وہ آشیاں ہیں, اور بھی جو ہے وہ آشیاں سے مراد آپ لوگوں کو پتا ہوگا گھر, ٹھیک ہے, اور چمن کہتے ہیں باغ کو. تو یہاں پہ شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ ملا ہے, اگر آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں, اچھی ملازمت ہے, کچھ لوگ آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں, تو اس پہ اکتفا نہیں کرنا, اس پہ قناعت نہیں کرنا, بلکہ ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیں جستجو کرنی ہے, جا کے ان چھپی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنے کی, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو کہ ہم سے پوشیدہ ہیں, اور ہمیں اپنی محنت سے, اپنی لگن سے ان کو بھی حاصل کرنا ہے, جو ہم سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں, جو ہم پہ ظاہر نہیں ہیں. اس کا اگلا شعر ہے, اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ مقامات آہو فغاں سے مراد ہے جدوجہد کے مواقع, فریاد کے مقامات سے مراد ہے جدوجہد کے مواقع, مطلب کہ آپ کو کوشش کرنے کے لیے اور بھی بہت سے موقع آپ کو مل سکتے ہیں. اب اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس ایک دنیا میں آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں, تو آپ کو اس کا غم نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر تو اس ایک دنیا کو نہ پا سکا تو تجھے غم نہیں کرنا, کیونکہ اس دنیا میں اور بھی مقامات ہیں جہاں جا کر تو کوشش کر سکتا ہے اور اپنی جستجو کو تسکین پہنچا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا ایک مقصد آپ نے جو ہے وہ ٹھان لیا ہے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے کوشش بھی کی, جدوجہد بھی کی, آپ نے اپنی حد الامکان کوشش کر لی, لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے آپ ناکام ہو گئے ہیں, آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر پائے, تو آپ کو مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا, آپ کو اپنا حوصلہ نہیں ہارنا, بلکہ آپ کو اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے. آپ کو کسی اور جگہ پہ جا کے آپ کو اپنی جدوجہد کے مواقع آپ کو اور بھی مل سکتے ہیں, آپ کو اس کو وسیع کرنا ہے, اپنی سوچ کو.
ठीक है, आपको थोड़ा वुसअत में, थोड़ा गहराई में जाके आपको और कोशिश करनी है, कहीं ना कहीं आपको कामयाबी जरूर मिल जाएगी। आगे है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। क्लास 8 बच्चों, मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में जहाँ जहाँ पे मुसलमान नौजवान को मुखातिब किया है ना बेटा, वहाँ वहाँ पे उन्होंने मुसलमान नौजवान को बहुत सी जगहों पे शाहीन से तजवीज़ ज़रूर दी है। शाहीन एक परिंदा है जो हमेशा बुलंदी पे परवास करता है, ठीक है, नीची परवास करना उसकी शान के खिलाफ है। ठीक है, शाहीन जो है ना परिंदा, वो हमेशा बुलंदी पे, ऊंचाई पे उसकी नजर होती है और वो हमेशा बुलंदी पे ही परवास करता है, वो कभी भी नीची परवास नहीं करता। तो यहाँ भी जो है वो इकबाल ने कहा है मुसलमान नौजवान को कि तू शाहीन बन, तेरा काम उड़ना है, सुल्तानों के गुंबदों पर ठहरना तेरा काम नहीं है, तेरा काम जमीन पर दाना ढूंढना नहीं है कि तू नीचे ही नीचे बसर कर, नीचे ही नीचे रह के तू जो तुझे मिल रहा है तू उस पर इक्तफा कर ले, ये तेरा काम नहीं है। बल्कि तुम्हें कहाँ पे बसेरा करना है, जाके फिजाओं में, हवाओं में, कहकशाओं में, वहां जाकर तुम्हें प्रवास करना है, क्योंकि तुम्हारा काम बुलंदी पे उड़ना है। और तुम्हारे सामने जैसे जैसे तुम बुलंदी पे प्रवास करते जाओगे, तुम उड़ते जाओगे, तुम्हारे सामने और भी आसमां आते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इस फिजा को, सिर्फ अपने सामने मौजूद फिजा को ही तुम एक आसमान ना समझो, इससे आगे भी तुम्हें जैसे जैसे तुम बुलंदी पे जाते जाओगे, तुम्हारे सामने और भी रास्ते और भी आसमान खुलते जाएंगे। यहाँ पे मैं इकबाल का एक और शेर आपको बताना चाहूंगी। नहीं तेरा नशेमन पस्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये भी इकबाल का शेर है, इसमें भी शायर वही बात कह रहे हैं मुसलमान नौजवान से कि तुम्हारा जो मकसद है वो किसी बादशाह के जो है वो गुंबद पे बसेरा करना तुम्हारा ठिकाना नहीं है, बल्कि तुम्हें शाहीन बनना है और तुम्हें बुलंदी पे प्रवास करते चले जाना है। अगला शेर है, इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। अब देखें, इसी दिन और रात की तगुदों में हमें उलझ कर नहीं रह जाना कि अब सुबह हुई है, सुबह का आगाज हुआ है, दिन हो गया है, अब हमें अपना जो है वो वक्त गुजारना है और उस दिन को तमाम करना है, और रात आ जाएगी, एक दिन खत्म हो गया, रात आ गई, फिर हमें जो है वो सो के सुबह अगले दिन सुबह उठ के, भाई आपका हर दिन जो है एक आगाज ऐसा हो कि एक आपका मकसद हो आपके पास उस दिन के आगाज पर, एक आपका जो है वो उस मकसद को हासिल करने के लिए आपके दिल में एक जज्बा हो, एक लगन हो, और उस दिन के इख्तिताम पे आपको ये इत्मीनान हो कि आपने अपनी पूरी कोशिश की अपने मकसद को हासिल करने के लिए। एक इंसान का समझ लें दिन उसी वक्त कामयाब होता है जब वो अपने मकसद को हासिल करे। तो यहाँ पे भी शायर वही कह रहे हैं कि हमें दिन और रात की इस तगोदौ में, इस कोशिश में, इस सही में सिर्फ उलझ कर नहीं रह जाना, इस जमाने के अलावा और भी जमानो मकान है। हमें ये नहीं समझना कि ये दुनिया जिसमें दिन है, रात है, सुबह है, शाम है और बस हमें इसी पर बस करना है, बल्कि हमें आगे बढ़ना है, हमें एक नई दुनिया को फतह करना है, हमें एक नई दुनिया को तस्खीर करना है। जो कुछ हमारे पास है वो तो हमें हमें हासिल है, ठीक है, जो आपके पास पहले से मौजूद है वो तो है आपके पास, लेकिन जो आपके पास नहीं है आपने उसके लिए भी कोशिश करनी है, और अपनी कोशिश को हर लम्हा आपने जारी रखना है। इंसान जब तक कोशिश करता है तब तक कामयाबी के इम्कानात उसके सामने होते हैं, रोशन होता है। जहां वो कोशिश छोड़ देता है, जहां वो काम करना छोड़ देगा, जहां उसमें वो हौसला, वो लगन, वो जज्बा खत्म हो जाएगा काम करने का, वहीं पे नाकामी जो है वो उसके सामने आ जाएगी। आखिरी शेर है, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। इसमें अल्लामा इकबाल अपने दिल का हाल बयान करते हैं कि वो दिन गए कि जब सिर्फ मैं था और मैं तन्हा था, मेरी बात को समझने वाला कोई नहीं था। अब तो मेरी बात को समझने वाले और भी बहुत से लोग हैं। पहले किसी में इतना शऊर नहीं था, पहले किसी के पास इतना इल्म नहीं था कि जो मेरी बात को आसानी से समझ सकता, लेकिन अब तो तालीम ने, इल्म ने लोगों को ऐसा शऊर दे दिया है, इतना लोगों में जो है वो आगही आ गई है कि वो अपनी बात को समझते हैं। पहले मैं इस काफिले में तन्हा था, अब मेरे साथ और भी बहुत से मेरे रास्ता हैं जो कि मेरे साथ इस बात को समझ गए हैं कि इस दुनिया में इंसान की आमद का मकसद ये है कि वो
کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں حاصل. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس ہے بس آپ اسی پہ اکتفا کیا, آپ نے جیسے دن رات آپ نے گزارے اپنی زندگی بسر کی, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ترقی کی راہوں کو تسخیر کرنا ہے, اس دنیا میں آگے بڑھنا ہے اور بہت زیادہ جو ہے اپنے اندر وہ جذبہ اور وہ لگن پیدا کرنا ہے جس سے ہم بلندی تک پہنچ سکیں. یہ علامہ اقبال کی جو ہے وہ نظم کا میں نے مختصر آپ کو یوں سمجھ لیں کہ ایک نثر, ایک میں نے جو شعر آپ کے تھے اشعار ان کو نثر کی صورت میں نے بتا دیا کہ ان کا کیا مقصد ہے. دراصل مسلمان نوجوان کے نام انہوں نے پیغام دیا ہے جس میں مستقل جدوجہد کا پیغام ہے, یوں سمجھنا آپ کے لیے. آپ نے مستقل آگے بڑھنا ہے لگن سے اور اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک آپ نے پہنچانا ہے. اب آپ لوگ آ جائے صفحہ نمبر 62 نیکسٹ پیج پہ اس کی سرگرمیاں ہیں. اب یہ آپ لوگ ذرا دیکھ لیں, اس میں ہے آپ کو ایک تو اس نظم کی کوئی اچھی سی طرز آپ لوگ بنائیے گا گھر پہ. ٹھیک ہے, جب آپ لوگ اس کو, یہ میں نے فی الحال تو ریڈ کر دی ہے, لیکن اب جب آپ لوگ اس کو ریڈ کریں گے تو کوشش کیجیے گا اس کی اچھی سی طرز, جیسے کہ ہم کلاس میں بھی ہم اکثر جب اس طرح کا کوئی کام ہم کرتے ہیں تو آپ لوگ طرز بنا کے ہی کلاس میں بھی پڑھتے ہیں, بالکل ویسے ہی آپ نے گھر میں بھی کوشش کرنی ہے سب بچوں نے کہ اس کی کوئی اچھی سی ٹیون بنائے, کوئی اچھی سی آپ اس کی طرز بنائیں, پھر جب اسکول کھلیں گے اور آپ لوگ مجھے اس کی طرز سے آپ نے اس کی نظم کو ترنم سے آپ نے مجھے پڑھ کے اس کو سنانا ہے. اب دیکھیے پہلا سوال ہے, عشق کے امتحان سے شاعر کی کیا مراد ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو جلدی سے تھوڑے بہت اس کے آنسرز ابھی بتا رہی ہوں, لیکن ظاہر ہے ممکن نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اتنے مختصر ٹائم میں آپ اس کو میں ڈکٹیٹ کرواؤں اور آپ اس کو کاپی ڈاؤن کریں, یہ بہت مشکل ہے آپ کے لیے بھی, لیکن ظاہر ہے ڈسکس ہم کر رہے ہیں کلاس میں, آپ کو ابھی اس وقت میں بتا دیتی ہوں آنسرز, اور پھر آگے جو ہے وہ انشاءاللہ حتی الامکان میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کے جوابات واٹس ایپ بھی کر دوں. لیکن ابھی جو آپ لیکچر سن رہے ہیں اس کی مدد سے اور جو جوابات ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کی مدد سے آپ خود بھی کوشش کیجیے گا کہ آنسر آپ لوگ خود بھی لکھیں. انتظار مت کیجیے گا کہ ٹیچر ہمیں واٹس ایپ کریں گی تبھی ہم اس کو کاپی میں لکھیں گے, بلکہ خود بھی آپ نے کوشش لازمی کرنی ہے. عشق کے امتحان سے شاعر کی کیا مراد ہے. اب دیکھیں اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. عشق کے امتحان سے شاعر کی مراد اس محنت اور جستجو کی ہے جو اس سے علم حاصل کرنے, آگے بڑھنے اور انکشافات اور دریافت کی دنیا میں گم ہو جانے کے دوران پیش آتی ہیں. مطلب کہ وہ مشکلات جو اس سے اپنی کوشش کے دوران پیش آئیں گی اس سے مراد ہے عشق کے امتحان. وہ مشکلات دراصل کیا ہے, وہ عشق کے امتحانات ہیں جو اس کو اپنے مقصد تک پہنچنے میں پیش آ سکتی ہیں وہ مشکلات. شاعر نے عالم رنگ و بو کس چیز کو کہا ہے. عالم رنگ و بو سے مراد یہاں پر شاعر کی کیا مراد ہے, یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں ہیں. ٹھیک ہے, شاعر نے عالم رنگ و بو یہاں پہ دنیا کی رنگینیوں کو کہا ہے. اور تیسرا سوال ہے کہ اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے. تو اس نظم میں شاعر ظاہر مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہے. مسلمان نوجوان کو شاعر جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہے اس کو نصیحت کر رہے ہیں, اس کو ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے. یہ تینوں سوال بہت آسان ہے یوں سمجھنے کی کلائنٹ کے آنسر ہیں. اگر آپ نے جو تھوڑا بہت ابھی سنی ہے میری بات چیت, اگر آپ نے سنا ہے تو یقیناً آپ اس کو آسانی سے خود بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ 2 اشعار دیے گئے ہیں, ان کی تشریح یہاں پہ کہا گیا ہے کہ شاعر اور نظم کے حوالے سے کرنی ہے. میں مختصراً اس کی تشریح آپ کو پہلے بتا دی تھی یہاں پر, لیکن یہ انشاءاللہ واٹس ایپ بھی آپ کو میں کر دوں گی, اور اس میں آپ نے بہت خاص دھیان رکھنا ہے, ایک مخصوص پیٹرن کے اکارڈنگ آپ نے کاپی میں لکھنی ہے تشریحات. ٹھیک ہے, جو آپ کا ایک پیٹرن ہے وہ پیٹرن بھی آپ کو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ جب میں واٹس ایپ کروں گی شاعر کی تشریحات, تو اسی پیٹرن میں لکھ کر آپ کو واٹس ایپ کروں گی, اور آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے نہ صرف اس کو کاپی میں لکھنا ہے بلکہ اس پیٹرن کو آپ نے ذہن نشین بھی اچھی طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا شعر ہے, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے وہ علامہ اقبال کی غزل ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں سے لیا گیا ہے, اور اس میں شاعر مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شاہین پرندہ آسمان پر ہمیشہ بلندی پر پرواز کرتا ہے, اسی طرح نوجوانوں کو بھی اپنے مقصد حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند جذبے کے ساتھ تگ و دو کرتے ہوئے اسے حاصل کرنا چاہیے.
ठीक है, इसमें हमें मफहूम भी लिखना है। हमें जो हमारा पैटर्न है, पहले हमें शायर का नाम, हवाला मतन, नज़म का नाम, शायर का नाम, और उसके बाद एक छोटा सा मफहूम लिखेंगे। मफहूम लिखने के बाद हमें तशरीह लिखनी है। वो आपको इंशाल्लाह मैं पैटर्न जब बताऊंगी तब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। इस शेर में शायर इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करते हुए नौजवानों से मुखातिब है कि वो भी ज़माने थे जब तन्हा शख्स ही अपना मकसद हासिल करने के लिए उसके सामने डट जाता था। अब तो जो है वो मुस्लिम कुव्वत एक मुत्तहिद होकर तरक्की की राह पर गामज़न हो सकती है। दीन इस्लाम ने तमाम आलम इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म पे, एक झंडे तले समझ लें कि इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, मैंने मुख्तसर में आपको बता दिया है, इसको डिटेल में हमें तशरीह हमें इसकी लिखनी है। अब देखिए सफ़ा नंबर है आपका 62, 62 पे ही कवायद है। कवायद में आपका पहला जो है वो आपका सवाल, एक ही सवाल है इसमें कि मंदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतरादिफ नज़म से तलाश करके लिखिए। ये आपका बुक वर्क है, आप अभी यकीनन बुक आपके पास होगी और पेंसिल या पेन जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास इस वक्त मौजूद है, आप उससे साथ साथ लिखते जाएं। अब देखिए इससे पहला लफ्ज़ है सबर। सबर का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों को बता दूं, हर दफ़ा बताती हूँ आप लोगों को मैं। मुतरादिफ का मतलब है कि एक जैसे मायने हो जिनके, ठीक है, सेम मीनिंग्स, ऐसे अल्फाज जिनका मायने जो है वो एक जैसा हो। तो सबर का वो दूसरा एक लफ्ज जो आपकी बुक में इस्तेमाल, आपकी नज़म में जिसका इस्तेमाल होगा वो होगा कनाअत। ठीक है, सबर जहाँ पे लिखा है, सबर के ऊपर आप कनात, काफ, नून, अलिफ, आइन और ते, कनाअत आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा लफ्ज है महफिल। महफिल का जो है वो हम मायनी लफ्ज अंजुमन, अलिफ, नून, जीम, मीम और नून, अंजुमन। इसके बाद है बाग। बाग का मुतरादिफ क्या होगा? चमन। बाग का मुतरादिफ होगा चमन। उसके बाद है फलक। फलक का मुतरादिफ होगा आसमां। आशियाना का मुतरादिफ है नशेमन। ठीक है, आशियाना, नशेमन जो है वो घर को कहते हैं, मकान, घर, रहने की जगह, ठिकाना। और कुरान का मुतरादिफ होगा परवास। यहाँ हमने वो अल्फाज लिखे हैं मुतरादिफ में जिनका इस्तेमाल अल्लामा इकबाल ने अपनी इस नज़म में किया है। ठीक है, कनात का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, अंजुमन, चमन, आसमान, नशेमन और परवास। लिख लिया होगा सब बच्चों ने, नोट डाउन कर लिया होगा यकीनन। अब यहाँ पे है सफ़ा नंबर 63 पे, पेज नंबर 63, नेक्स्ट पेज पे है इंशा परदाजी। इंशा परदाजी में हम इकबाल के शाही बनेंगे। इस मौजू पर 150 अल्फाज पर मुबनी जामे मज़मून तहरीर करना है अब आपको। अब यहाँ पे आपको ये तख्लीकी काम में होगा, ये उर्दू की कॉपी में आपने करना है और इसमें आपको बताना है कि इकबाल जो मुसलमान नौजवान में एक जो देखना चाहते थे खूबियाँ जो देखना वो चाहते थे, तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए आप किस तरह जो है वो अल्लामा इकबाल के शाहीन आप बनेंगे। अब इसमें आप लोग ये बताएंगे, सबसे पहले देखिए हर बच्चे की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, आप में से हर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा कि मैं जो है वो तालीम हासिल कर रहा हूँ तो ये मैं बड़ी होकर मुझे क्या बनना है। तो आपने उसको सामने रखते हुए, अपने उस मकसद को सामने रखते हुए, आप में से जो बच्चा जो भी बनना चाहता है वो बनते हुए आप अल्लामा इकबाल का शाहीन किस तरह बन सकेंगे। अपना मकसद हासिल करने के लिए आप किस तरह जो है वो कोशिश करेंगे, किस तरह आप जद्दोजहद करेंगे, क्या कुछ आप करेंगे और अपना मकसद हासिल कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने वही चीज़ें इसमें लिखनी है कि अल्लामा इकबाल का शाहीन बनने के लिए आप जो है वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ आप करना चाहेंगे और इंशाल्लाह क्या कुछ आप करेंगे। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप सोचेंगे ये नज़म जो भी मैंने आपको समझाई है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं और खुद से लिखने की, जैसा भी लिखा जाए। आप देखिए 150 अल्फाज की बहुत ज़्यादा जो है वो लेंदी मजमून नहीं होगा ये आपका। तो अब जो है वो आप लोगों ने ये काम भी जो है वो आपने करना है, ये आपका होमवर्क है।
ठीक है। होमवर्क में भी अगर हो सका तो बोर्ड पे मेंशन कर दूंगी आपका। होमवर्क में आपने सबसे पहले जिस तरह हम चैप्टर का आगाज करते हैं, आपने जो है वो कॉपी पे, नीट कॉपी पे आपने अल्फाज के मायने सिर्फ 2 या 3 हैं वो लिखने हैं, और जो मैंने अभी मश्क बताई है 1, 2 और 3 सवाल, 2 अशार की तशरीहात आपने लिखनी है, और बस बी पे जो है वो आपने हम इकबाल के शाहीन बनेंगे, इस पर आपने मजमून तहरीर करना है। ये आपका रिटर्न वर्क है। और इसके अलावा होमवर्क में आपने नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की आपने रीडिंग करनी है। क्लास 8 आपने नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की रीडिंग करनी है, जिसमें आपकी अगली जो कहानी होगी आपकी कारवान उर्दू की, काजी की बेईमानी, जो कि एक हकायत है, आपने उसका मुताला करना है। और एक उससे अगली आपकी नज़म है, क्या खूब सौदा नक़्द है, ये नज़ीर अकबर आबादी की तहरीर की हुई नज़म है, इसका भी आप मुताला कर लीजिएगा। और क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि अब जैसे ये अभी तो नज़म की मैंने रीड कर दिया, साथ साथ आपकी रीडिंग होगी तो नेक्स्ट क्लास में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो जब मैं आपके साथ काम करूंगी तो आपको भी आसानी होगी, रीडिंग अगर आपने की होगी पहले से तो। अब टाइम जो है वो हमारे पास बहुत शॉर्ट है, क्लास 8। अब आप में से किसी को कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है तो यू